اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ حضرات گرامی، آج کا جو یہ درس ہے بہت مناسب معلوم ہوا کہ ابھی معراج کی شب آنے والی ہے، 27 رجب، اور واقعہ یہ ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو معراج کرائی، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج حقیقت میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا مشاہدہ کرایا ہے، یہ حقیقت میں ہر مومن کے معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے وہ بہت ساری باتیں کھول کر رکھ دی جو اس سے پہلے انبیاء کرام کو عطا نہیں کی گئی تھی، لہذا یہ امت محمدیہ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ لیکن اس قرآن پاک کا نازل کرنے والا اللہ رب العزت بہت ہی چنے ہوئے الفاظ اختیار کر کے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، بہت ہی چنے ہوئے واقعہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جب ہم ترجمہ اس کا پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے بالکل صاف باتیں ارشاد فرمائی۔ جب آپ اللہ کا کلام سنیں گے، جب آپ نبی کا فرمان سنیں گے، تو آپ کو کوئی دو طرح کی باتیں نظر نہیں آئیں گی، بالکل کلیئر کٹ اور صاف باتیں نظر آئیں گی۔ یہ ہم نے اس لیے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ شیطان مردود ذہنوں پر کیسے حملے کرتا ہے اور کس طرح سے شیطان مردود مومنین کو گمراہ کرتا ہے۔ جو کفار اور مشرکین ہیں وہ تو گفتگو سن ہی نہیں رہے، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مومنین کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ رب العزت نے گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو فرمائی تو موسیٰ کو موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا کہ اللہ سے گفتگو کرنے والا موسیٰ۔ یہ واقعہ تھا، سچا واقعہ تھا، رہتی دنیا تک یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ مگر گمراہی کہاں سے شروع ہوئی کہ یہودیوں نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے کے جو انبیاء کرام تھے ان میں سے تو کسی کو اللہ نے بلا کر گفتگو نہیں فرمائی کہ براہ راست گفتگو کی جائے۔ ہمیشہ گفتگو ہوتی تھی تو جبریل کو بھیجا جاتا تھا، لیکن موسیٰ سے گفتگو ہوئی تو اللہ رب العزت نے براہ راست گفتگو کی۔ اب شیطان کو مل گیا موقع اور اس نے فوراً یہودیوں کے ذہن میں ڈالا کہ موسیٰ عام پیغمبروں کی طرح نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اب دنیا تو ان کو نبی مانتی ہے، جتنے اس وقت کے جو سچے یہودی تھے وہ ان کو نبی مانتے تھے۔ تو اب ان کے ذہن پر شیطان نے کیسے حملہ کیا کہ اب یہ نبی سے اوپر ہیں۔ اب نبی سے اوپر ہیں تو کیا ہے؟ اب اللہ تو ہے نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی سے اوپر ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اللہ، تو اللہ تو ہے نہیں موسیٰ۔ تو اب دیکھیے شیطان نے کیسے حملہ کیا ذہن پر، کیسے۔ اسی لیے ہم نے کہا قرآن پاک بہت کلیئر کٹ باتیں کرتا ہے، قرآن پاک کی باتوں میں کہیں آپ کو جھول نظر نہیں، بالکل صاف باتیں۔
شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ موسیٰ جو بولتے تھے تو ان کے اندر اللہ آ جاتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں انکارنیشن. موسیٰ اللہ کے اندر حلول کر جاتا تھا. اب جو موسیٰ بول رہے تو موسیٰ نہیں بول رہے، وہ اللہ بول رہے ہیں. اب اس طریقے سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مرتبے پر پہنچا دیا. اب اگر کوئی موسیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. اب اگر کوئی موسیٰ سے مانگ رہا ہے تو وہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے. تو اس طریقے سے شیطان مردود نے لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہٹا کر، اللہ کی بارگاہ سے ہٹا کر موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی طرف لگا دیا. اب بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں تو موسیٰ کو آواز دیتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے موسیٰ کو آواز دے رہے ہیں، سجدے موسیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اب ان کی دعائیں موسیٰ سے ہو رہی ہیں. یہ شیطان مردود نے ان کو دوسرے طریقے سے کھینچ دیا. اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی، اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شیطان مردود نے لوگوں کو اسی طریقے سے گمراہ کیا. اب آپ دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا، نبوت سے سرفراز فرمایا. نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پورا مکہ بدل گیا. دشمن ہر ایک دشمنی پر اتارو ہو گیا. جو کل تک آپ کے ساتھ میں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اب وہ ایسے دشمن ہوئے کہ آپ سے بات کرنا بند کر دیا. بات کرنا بند کر دیا تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہو گئے کہ موقع ملے اور انہیں قتل کر. وہ تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اے نبی آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، کوئی تمہیں کچھ کر نہیں پائے گا. لیکن پریشانیوں کو سہتے سہتے ایک سال میں کئی سال گزر گئے، جب کہ نبوت کا تقریباً 10واں سال تھا اور بے انتہا پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بہت ستایا گیا ہے، بہت پریشان کیا گیا ہے، کوئی ایسا واقعہ بیان کیجئے کہ جب آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. یہ بات کی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، جب میں مکے میں دعوت دے رہا تھا لوگوں کو، تو دعوت دیتے دیتے مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب یہ لوگ بات نہیں مانیں گے، تو کیوں نہ میرے کچھ رشتہ دار تھے مکے میں، تو ہمارا ارادہ ہوا کہ طائف چلا جائے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دی جائے، شاید وہ لوگ بات کو سدھریں، مان لیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں پیدل سفر کیا طائف کا، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں سے گفتگو کی ہے، تو طائف والوں نے جو برتاؤ کیا ہے، وہ بدن تو زخمی ہوا ہی، اس سے کہیں زیادہ دل زخمی ہوا. لوگوں نے دروازے تک بند کر دیے، لڑکوں کو ابھار دیا، وہ آپ کے اوپر پتھر مارتے تھے. طائف کی گلی میں آپ کا نکلنا مشکل ہو گیا کہ آپ ادھر راستے سے نکل رہے تھے اور لوگ آپ کے اوپر پتھر مار رہے تھے. آپ کے سر سے بہتا ہوا خون آپ کے جوتوں کے اندر جم گیا، حتیٰ کہ آپ کے قدم لڑکھڑانے لگے، آپ کھڑے ہونا دشوار ہو گیا. تو ایک باغ لگا ہوا تھا، اس میں ایک درخت کا سایہ لے کے، درخت کے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے وہاں پر. اس قدر آپ کے اوپر جو افسردگی طاری ہوئی کہ آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہا اے میرے پروردگار، آخر کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ مجھے اتنا ذلیل کیوں ہونا پڑ رہا ہے؟ یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو اے اللہ تو میری غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ رب العزت کو جوش آیا، فرشتہ وہاں سے نازل ہوا. اس نے کہا، فرشتے نے اس نے کہا کہ اے نبی، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں ان طائف کی پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں، پیس ڈالوں گا، ایک بھی کوئی باقی نہیں بچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لوگوں کو تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے پتھر مار رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی دین پر عمل کرنے والا ہو. وہاں سے جو دل پر آپ کو ایک تکلیف، ایک چوٹ پہنچی، وہاں سے جب آپ واپس آئے اور مقام حجر میں آپ لیٹے ہوئے تھے. بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، میں روایت سناتا ہوں آپ کو، جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے.
متفق علیہ روایت ہے. یہ وہاں سے لوٹنے کے بعد ایک تو دل ٹوٹا ہوا ہے آپ کا، زخمی، بدن زخمی، اور آپ کے سامنے اب اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا کیا جو اب تک کسی نبی کو وہ مقام نہیں عطا ہوا تھا، اس لیے کہ اب آپ نبیوں کے سردار تھے، سارے نبیوں کے. لہذا وہ مقام دیکھیے. اب یہ روایت ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے پوری تفصیل سے معراج کے واقعات بیان فرمائے. وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹنے کے بعد حتیم میں ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے آپ، اور ایک جگہ پر ہے کہ تھوڑی سی دور ایک حتیم کی جگہ ہے اور وہیں سے تھوڑی دور ہجر کی جگہ ہے. تو یہ ہے کہ میں ہجر میں لیٹا ہوا کہ اچانک ایک فرشتہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر سینہ چاک کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں اس نے ایک دل نکالا میرا، اور پھر ایک تشت تھا، سونے کا بنا ہوا تشت، اس میں اس کو دھویا گیا اور پھر اس دل کو میری جگہ پر واپس رکھ دیا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ بہت ہی دنیاوی کی جو علائق ہے ان سب سے پاک کر کے وہ اس کے اندر نورانیت بھر دی گئی، وہ طاقت، وہ قوت بھر دی گئی کہ اب ان کو سفر کرنا ہے اللہ رب العزت کی طرف، وہاں کی طرف سفر کرنا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں روایتیں بخاری مسلم کی ہیں کہ میرے اس دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا. یعنی وہ جو دل چاک کیا گیا وہ اس لیے کہ وہ ایمان سے اور حکمت سے بھر دیا جائے. پھر خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک سفید رنگ کی ایک سواری میرے پاس لائی گئی. دیکھیں یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت کی سواری کا کوئی منظر کھینچ نہیں سکتا. وہ براق تھا، جنت کی سواری تھی، تھوڑا سا اونچا، گھوڑے سے تھوڑا سا نیچا، درمیانی، اور مجھے لایا گیا اور مجھے اس پر سوار کیا گیا. جبرائیل میرے ساتھ میں مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچے. ہم یہاں پر ایک بات روک دیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہاں سے سیدھے بیت المقدس آپ کو لے جایا گیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ معراج سے واپسی پر بیت المقدس لایا گیا. یہ دو طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک میں یہ ہے کہ آپ کو سیدھے اوپر آسمان کی طرف لے جایا گیا، دوسری روایت میں کہ آپ پہلے بیت المقدس پہنچے، وہاں پر سارے کے سارے انبیاء کرام موجود تھے. یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ سارے انبیاء کرام عالم برزخ سے دنیا میں بھیجے گئے. بیت المقدس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کرائی، اور اس طریقے سے آپ کی نبوت ساری دنیا پر سب پر مسلم ہو. دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے اوپر پیش آیا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک معراج کسے کہتے ہیں؟ سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، سیڑھی کو. وہاں تک خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک تو آپ وہ سواری پر بیٹھ کر آئے، اور وہ سواری اس قدر تیز چلتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کی سواری کا پیر پڑتا تھا، اس تیزی سے چلتی تھی. اب جب بیت المقدس آپ پہنچے تو اب یہ براق ہٹ گیا، اب یہ ختم، اس کا کام یہیں تک تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے اوپر یوں اوپر کی طرف لے کر چلے. اوپر کے، اس کو کہتے ہیں معراج، نیچے سے اوپر کی طرف جانا. معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، سیڑھی کے اوپر آدمی قدم رکھ کر اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. تو اب آپ نیچے سے اوپر کی طرف سیدھے اٹھتے ہوئے اب آپ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لے کر اوپر کی طرف چلے، یہاں تک کہ سمائے دنیا پر پہنچے. وہ آسمان جو دنیا کا آسمان ہے وہاں پر آپ پہنچے. آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے اور وہ دروازہ بہت بند ہے.
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس دروازے پر پہنچے اور وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، جبریل علیہ السلام. اور ادھر سے کہا جاتا ہے کہ مم معک، تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ قال نبی هذه الامہ، انہوں نے کہا کہ اس امت کے نبی ہیں. سوال کیا گیا اف اذن له، کیا اللہ رب العزت نے ان کو آنے کی اجازت دی ہے؟ کیا اللہ نے ان کو اف اذن له، بخاری مسلم دونوں کے الفاظ. وہ کہتے ہیں نعم، ہاں اجازت دی. تو فرشتے کہتے ہیں خوش آمدید، خوش آمدید، تشریف لانے والے، مرحبا مرحبا. سارے فرشتے سب خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو. اب آپ یہ پہلے آسمان کے اندر داخل ہو گئے. جب میں وہاں پہنچا، یعنی پہلے آسمان میں جب میں اب اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. جبریل نے بتایا یہ آپ کے باپ جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میرے پیارے بیٹے، صالح نیک بیٹے اور نیک نبی، خوش آمدید. پھر اب حضرت جبریل علیہ السلام اب اور اوپر کی طرف، اب یہ پہلا آسمان تھا، اب اور اوپر کی طرف آپ لے کر چلے، یہاں تک کہ جب آپ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے وہاں پر بھی دروازہ بند ملا. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. پوچھا گیا مم معک، آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد. پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی آپ ان کو لینے کے لیے گئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا، ان کو اجازت تھی. جب دروازہ کھول دیا گیا تو کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں. جب میں وہاں پر پہنچا تو سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور وہ دونوں خالازاد ہیں. فرمایا جبریل نے یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں، آپ ان دونوں کو سلام کریں. میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح یعنی نیک بھائی خوش آمدید، اے نیک نبی خوش آمدید. پھر تیسرے آسمان کی طرف، پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. پھر پوچھا گیا مم معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا اف اذن له، کیا ان کو اجازت ملی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اجازت ملی ہے. دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں. جب میں ادھر پہنچا تو وہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کریں. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر کہا میرے نیک بھائی اور نیک نبی مرحبا مرحبا. پھر مجھے اور اوپر کی طرف لے جایا گیا یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر پہنچا. پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا اور پھر وہی سوال کیا گیا کون ہے؟ اور کہا گیا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا گیا کیا ان کو اجازت ملی ہے آنے کی؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں کو اجازت ملی ہے. کہا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی عمدہ ہیں. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا یہ ادریس ہیں، آپ انہیں سلام کریں. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا نیک نبی ہیں، خوش آمدید. پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر ہم پہنچے. انہوں نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبریل. کہا آپ کے ساتھ میں کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا ان کی طرف ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا یہ ہارون ہیں، آپ انہیں سلام کریں. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے نیک بھائی اور میرے نیک نبی آپ کو خوش آمدید. پھر جبریل مجھے اور اوپر کی طرف لے کر گئے یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر پہنچے اور انہوں نے پھر وہی دروازہ کھولنے کے لیے کہا. ان سے پھر پوچھا گیا کون ہیں آپ؟ جواب دیا گیا جبریل. کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا ان کو آنے کی اجازت دی گئی تھی؟ کہا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے، اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے.
جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا میرے بھائی، میرے نیک بھائی، نیک نبی۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت کے افراد جنت میں جانے والے میری امت کے افراد سے زیادہ ہوں گے۔ ایک نبی رو پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ میں زندگی بھر دعوت دیتا رہا، میری قوم اتنی سرکش کہ وہ ایمان نہیں لائی، اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت سب سے زیادہ ہوگی جنت میں داخل ہونے والی۔ تو اس بات کو یاد کر کے رونے لگے۔ پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، جبریل نے پھر دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ قال محمد، محمد ہے میرے ساتھ میں۔ قال فاؤذن له، ان کو اجازت دی گئی ہے؟ قال نعم، اجازت دی گئی۔ کہا مرحبا بھی، خوش آمدید، کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبریل نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے پیارے بیٹے، پیارے نبی، خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اس کے میوے بیر کے مٹکوں کی طرح تھے، جیسے بیر ہوتے ہیں، ایک درخت لگا ہوا ہے، بہت ہی نورانی درخت، روشن درخت، بڑے بڑے، اور اس کے پتے اس طرح سے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں پر 4 نہریں تھیں، 2 باطنی تھیں چھپی ہوئی اور 2 ظاہری تھیں۔ میں نے کہا جبریل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 2 نہریں ہیں، یہ دونوں نہریں جنت میں بہتی ہیں، اور یہ ظاہری نہریں ہیں، یہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جہاں یہ ہمارا خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر ایک خانہ کعبہ ہے، اور وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ اور اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں فرشتوں کی تعداد کا، تو بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، تیرے رب کے لشکر کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہم آپ نہیں جانتے۔ تو وہ بیت المعمور ہے وہاں پر۔ پھر میرے پاس شراب، دودھ اور شہد یہ تشت میں لگا کر رکھے گئے میرے سامنے پیالے، 3 پیالے، ایک میں شہد ہے، ایک میں دودھ ہے، ایک میں شراب ہے۔ میں نے دودھ والا برتن اٹھا لیا۔ جبریل کہنے لگے یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ یہیں سے اللہ رب العزت کی گفتگو ہوئی، یہیں پر اللہ رب العزت کی بات ہوئی ہے۔ اور مجھ پر 50 وقت کی جب نمازیں فرض کی گئی، میں واپس آیا اور موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا مجھے روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، اور بنی اسرائیل کا مجھے تجربہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے کم کرنے کی درخواست کریں۔ میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ پھر میں حاضر خدمت ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر 10 نمازوں کی تخفیف فرما دی۔ میں موسیٰ کے پاس واپس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کہی۔ میں پھر اللہ کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ میں موسیٰ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ پھر میں اللہ کے پاس گیا تو مجھ سے 10 اور کم کر دی گئی، اور مجھے ہر روز 10 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر مجھے ویسے ہی کہا۔
پھر جب میں اپنے رب کے حضور گیا تو مجھے ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 نمازیں آپ کی امت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، مجھے تجربہ ہے، بنی اسرائیل کا سخت تجربہ ہے، آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ میں اپنے رب سے اتنی مرتبہ سوال کیا ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں نے 5 نمازوں کا فرض جاری کر دیا ہے اور میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تخفیف کر دی ہے۔ روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا یبدل القول لدی، میں اپنی بات پلٹتا نہیں ہوں۔ میں نے 50 نمازیں کہی تھیں، یہ امت پڑھے گی 50 نماز، لیکن ثواب اسے 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن ثواب اسے 50 نمازوں کا ملے گا۔ عزیزان محترم، یہ بخاری اور مسلم کی روایت کے حوالے سے آپ کے سامنے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، جس کو کہتے ہیں متفق علیہ روایت، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ آپ اس میں سب سے پہلے محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دل بستگی کا سامان کیا ہے، ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو وہ مضبوطی عطا کی کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ ذرا سا دیکھیں، آپ کے جسم پر پتھر پڑے ہیں، آپ کے زخم ہوئے ہیں، آپ کا خون بہا ہے، لیکن آپ کا مقام کس قدر بلند ہے۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلایا۔ بیت المعمور، وہاں پر جہاں پر 70,000 فرشتے ایک بار میں طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا، اللہ رب العزت نے براہ راست بات کی۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، اگر کوئی یہ کہے تو وہ سمجھ لو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افرأیت ربہ، کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، کہ وہ تو ایک ایسی روشنی تھی وہاں پر کہ میں نظر تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو دیکھنے کا تو سوال بہت دور ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے وہ 70,000 نور کے وہ حجاب پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک حجاب اٹھا دیا جائے تو یہ زمین خاک ہو کر رہ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، یہ نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اگر کوئی دیکھنا چاہے گا تو اس کی نگاہیں چھین لی جائیں گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، جب وہ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک مرتبہ ان کا بڑا دل چاہا، تو انہوں نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار، میری تمنا ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں، میں گفتگو سنتا ہوں تیری، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا موسیٰ مجھے تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے ضد کی کہ نہیں پروردگار، ایک مرتبہ دکھا دیجیے اپنے آپ کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس پہاڑ کو دیکھو جو تمہارے سامنے ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی اپنی تجلی ظاہر کروں گا، تھوڑی سی وہ پردہ اٹھا دوں گا ہلکا سا، تم اس اگر وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو مجھے دیکھ لینا۔ فلما تجلی، اللہ نے جب وہ ذرا سا وہاں پر ظاہر کیا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر گئے، بالکل بے ہوش ہو گئے۔ ان آنکھوں کے ساتھ میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے والنجم کی آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے اندر ابھی ہم نے جب شروعات کی تھی گفتگو کی تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت بہت کلیئر کٹ باتیں کرتا ہے، بہت صاف باتیں۔ اللہ رب العزت کی باتوں میں آپ کو کہیں کوئی تضاد نہیں ملے گا کہ آپ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ کہا ہے کہ یہ ایسی، آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرنے والے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جو ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ آسمان کا نظام بڑا محکم ہے، بڑا پختہ نظام ہے۔
ہر ایک کا یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں آنا، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ فرشتے متعین ہیں جو جاتے ہیں اور اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ابھی آپ نے بخاری مسلم کی روایت سنی کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ کتنے فرشتے ہیں، اللہ کی کس قدر قریب ہیں، اللہ کا پیغام لے کر اترتے ہیں، لیکن ہر بار ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس سیکورٹی پوسٹ سے جب وہ نکلتے ہیں تو ہر بار ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاں مجھے بھیجا ہے، میں جبریل ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے بتایا۔ ہر بار 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا کہ ہر آسمان کے اوپر ہمیں روکا گیا، ہر آسمان کے اوپر پوچھا گیا تم کون؟ کہا جبریل۔ کہا ساتھ میں کون؟ کہا محمد نبی هذه الامہ، اس امت کے نبی ہیں۔ کہا ان کی اجازت لی گئی ہے، اللہ نے ان کو بلایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک، تب مرحبا کیا۔ آسمان کا نظام بہت چوکس ہے، انتہائی پختہ نظام ہے۔ چنانچہ یہ جو وحی اترتی ہے شریعت کی، عزیزان محترم، جو اللہ وحی اتارتا ہے اپنے نبی کے اوپر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اترتی تھی، بڑا مضبوط نظام ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر کا ادھر ہو جائے، ایسا نہیں کوئی ایک حرف ادھر کا ادھر ہو جائے، نہیں، اتنے مضبوط نظام کے ساتھ۔ فرمایا گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے درمیان میں رہتے ہیں، یہ نہ تو گمراہ ہوئے ہیں اور نہ انہیں کسی نے بہکایا ہے۔ یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے، وہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، راستے سے ہٹ گئے ہیں، لات عزا ہبل کی پوجا چھوڑ دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گمراہ نہیں ہوئے ہیں۔ نہ تو ضلہ کہتے ہیں خود سے گمراہ ہو جانا، بیچارہ جانتا نہیں تھا آدمی گمراہ ہو گیا، غوا کہتے ہیں جان بوجھ کر گمراہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز راستے سے ہٹے نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہوئے ہیں۔ آگے سنیے، وما ينطق عن الهوى، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمہارے درمیان میں تم سے گفتگو کر رہے ہیں، تم سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی گفتگو عام گفتگو نہیں ہے۔ جیسے ہم اور آپ آپس میں بولتے رہتے ہیں، ویسی ان کی گفتگو نہیں ہے۔ یہ رسول ہیں، نبی ہیں، ان کی ہر بات شریعت ہے، ان کی ہر بات دین ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا ہنسنا مسکرانا سب شریعت ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنا، یہ پوزیشن دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت کو سمجھ لینا قاعدے سے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھو۔ وہ نبی ہیں، ان کا کہا ہوا پتھر کی لکیر۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ ہم ان پر وحی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ عزیزان محترم، یہ پورا اسلام سمیٹ دیا گیا۔ میں نے کہا نا، اللہ رب العزت کی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے اندر سارے انسان جمع ہو جائے، نہیں کر سکتے، ختم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہے۔ یہ پوزیشن حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل نہیں ہے، سیدنا عمر فاروق کو حاصل نہیں ہے، عثمان ذو النورین کو حاصل نہیں ہے، علی مرتضیٰ کو حاصل نہیں ہے۔ یہ پوزیشن دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں عام بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تم سے گفتگو کر رہے، ایسا کر لو، یوں کر لو، ایسے کر لو۔ تم نے کیا سمجھا یہ کوئی مشورے کی بات ہے؟ ایسی ہی بات ہے؟ نہیں، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ ہمارا نبی انتہائی سچا نبی ہے۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں تو ہی کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو پہنچانے والے ہیں، انہوں نے بات کو پہنچا دیا۔ جتنے دنیا میں انسان ہیں، ان کی نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے۔ کوئی بھی انسان کسے باشد اگر نبی کی بات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔
جو نبی کی بات کو چھوڑ دے، ان کی بات پر عمل نہ کرے، وہ انسان گمراہ ہے اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جہاں سے شیطان مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ میں کفار و مشرکین کی بات نہیں کیا، شیطان مردود مسلمانوں کو کیسے گمراہ کر رہا ہے کہ ارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، اللہ سے ملاقات کی، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، نبیوں کے سردار بہت بڑے، اس میں کیا شک ہے؟ تو بہت بالکل۔ اب وہ دھیرے سے بہت پیار سے، جیسے کوئی انجیکشن لگاتا ہے چپکے سے اور پتہ نہ چلے، بس شیطان مردود اپنی وہ وسواس کی سوڈ آپ کے اوپر رکھتا ہے اور چپکے سے ایک چیز ذہن میں اتارتا ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اللہ ہی کا حصہ ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کا نور ہیں، وہ کوئی الگ نہیں ہے، وہی احمد ہے، وہی محمد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، باقاعدہ علماء نے لکھا، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے علماء سو ہیں، انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب آسمان پر گئے تو لباس بشریت اتار دیا، نور کا جو اللہ کا نور کا ہے وہ لباس پہن لیا، اب وہ نہیں رہے جو دنیا میں تھے، اب وہ اللہ میں جا کر ضم مل گئے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے شیطان مردود کیسے گمراہ کرتا ہے، جیسے اس نے یہودیوں کو گمراہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اب ویسے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ شیطان کو معلوم ہے کہ یہ قوم مسلم اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، کوئی شک نہیں، الحمدللہ ہماری آپ کی جانیں قربان ہو اپنے نبی پر، بالکل کوئی شک نہیں۔ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ اس محبت کو استعمال کیا جائے اور اس کا رخ گمراہی کی طرف پھیر دیا جائے۔ نبی کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ اس کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ یہ بندے لات عزا کی ہی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، مصیبتوں میں آواز دیتے ہیں، لات کو، عزا کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ستاروں کو، ان کو آوازیں دیتے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اے لوگو اس گمراہی میں مت پڑو، یہ سب مخلوقات ہیں، اس خالق کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، نبیوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، وہ سب دینے والا ہے، وہ دیتا ہے تو لوگ پاتے ہیں، وہ عطا کرتا ہے، سب اس کے در کے بھکاری ہیں، وہ سب کو دینے والا ہے، وہی اصل ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے، سب سے زیادہ اسی کو پکارنے والے ہیں۔ رات دن اسی کا نام یاد کرو، بستر پر لیٹو تو اس کا نام یاد کرو، تمہاری آنکھ اسی کا نام یاد کرتے کرتے سو جائے، اور جب آنکھ تمہاری بیدار ہو تو اسی کا نام یاد کرو۔ جب نہانے چلو تو اللہ کا نام، جب وضو کرنے چلو تو اللہ کا نام، جب کھانا کھانے چلو تو اللہ کا نام یاد، کھانا کھا چکو تو اللہ کا نام یاد کرو، بیچ میں بھول جاؤ تو پھر اللہ کا نام یاد کرو۔ یہ نبی بتاتے ہیں کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اور شیطان مردود اس طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے ہٹا کر نبی کے اوپر لگا دے، پھر آپ ان کی عبادت کرنے لگیں، ان کو پوجنے لگے، ان کو پکارنے لگے، ان کی دعائی دینے لگے، ان سے مانگنے لگے، ان سے فریاد کرنے لگے، ان سے سجدے کرنے لگے، اور پھر نبی ہی نہیں، نبی پر بات نہیں رکتی ہے، پھر بات ولیوں پر آ جاتی ہے، پھر ولی پر بھی بات نہیں رکتی، پھر بات شہیدوں پر بھی آ جاتی ہے، اماموں پر آ جاتی، پھر وہاں پر بھی نہیں رکتی، پھر ہر ایرا غیرہ ایسے ہی کوئی مزار بنا لی جاتی ہے، کسے باشد کوئی ہو چادر چڑھا کر، پھر اسے پکارنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ شیطان نے کیسے ذہن کو موڑا۔ سورہ اسراء کے اندر، سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے جب معراج کا واقعہ ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔
پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کی ذات، ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ظلم سے، غلط باتوں سے وہ ذات بالکل پاک ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کر دیتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی، الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہاں سے پھر اللہ کی نشانیوں کو دکھلانا، آسمان کی سیر، زمین کی سیر سب کرائی تھی، جنت کی سیر، دوزخ کی سیر سب آپ کو کرائی تھی، نبیوں سے ملاقاتیں سب آپ کی کرائی تھی۔ لیکن وہ کیا بتایا؟ عبدہ، بندہ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا، آخری ہفتہ تھا آپ کا، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الانبیاء، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے ایسا مت بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، غلو کر دیا ان کی شان میں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے دل کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ نبی کے قول کی پرواہ کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارا بڑا دل کر، وہ ہیرا گئے تھے ملک شام، انہوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کر رہے ہیں اپنے بڑوں کو، ان کا وہ بڑا دل کہا کہ ہم اپنے رسول کو سجدہ کیوں نہ کریں، دل، لیکن کیا نہیں۔ وہ آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ہیرا گیا تھا، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کو، سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ دیکھیے صحابہ کرام کا کیسا مزاج بنا دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی تھی، کیسا مزاج بنا دیا تھا کہ میرے قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ قال اللہ، کہا نہیں نہیں بالکل نہیں کریں گے۔ کہا تو پھر ابھی بھی مت کرو سجدہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ جب اللہ کے رسول آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم کرتے نہیں تھے کیونکہ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کی آزار ہے، آپ ناپسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، شریعت اس دل کے اوپر پیر رکھنے کا نام ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہ کریں، نہیں، ہم کو کرنا یہ ہے جو رسول کہیں وہ کریں۔ جب آپ اپنے دل پر عمل کرنا چاہیں گے تو شیطان مردود آپ کے سامنے راستے کھولے گا، خوب سبزہ زار دکھائے گا، ہرا بھرا دکھائے گا، ہاں کر ڈالو کر ڈالو، ارے ہر جائے کیا ہے، کر ڈالو ٹھیک ہے، سب اچھا ہی اچھا ہے۔ نہیں، اچھا نہیں ہے، اچھا وہ ہے جو رسول کہے۔ جب رسول کہیں کہ یہ کرو تو وہ کرو۔ اب دیکھیے معراج میں نے بتایا ہجرت سے پہلے 10ویں سال میں ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے منتقل ہو گئے، 10 سال آپ مدینے کے اندر رہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو معراج کی رات ہے، معراج کی رات یہ تو ہر سال آتی ہے، معراج کے واقعے خود سید المرسلین صحابہ سے بیان کر رہے ہیں۔ کتنے مبارک وہ کان ہوں گے جو اللہ کے رسول کی زبان سے سن رہے ہوں گے معراج کا واقعہ، اور اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ہمارے سامنے بیان کر دیا بے کم و کاست، ایک ایک لفظ کی رعایت کرتے ہوئے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے معراج کا واقعہ سن رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی وفات تک آپ دیکھیں کہ صحابہ جب تک زندہ رہے، صحابہ انہوں نے کبھی معراج کی رات منائی نہیں، کبھی نہیں منائی، کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے اس رات۔ ایک ہماری طرف رائج ہے کہ 27 رجب کو اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، ہماری طرف باربنکی میں یہ کافی رائج ہے، ہزاری روزہ کہتے ہیں اس کو۔ شریعت کے اندر ہے، ایک نماز پڑھی جاتی ہے معراج کی رات میں، 27 کی رات میں، اس کا نام ہے صلاۃ تنویر العاشقین۔ اس کی پڑھنے کی خاص ترتیب ہے، پہلے قل هو اللہ پڑھا جائے، پھر علم نشرح پڑھی جائے، پھر یہ پڑھی جائے۔ اس کے فائدے جو بتاتے ہیں لوگ کہ اس رات اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوگی، مطلب یہ جھوٹ لوگوں نے پھیلایا۔
کس قدر بدعات ہیں جو ہمارے اندر آ گئی. ذرا سا دیکھیں شیطان مردود نے لوگوں کو کیسے گمراہ کر دیا. وہ شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کے لیے آپ نے پتھر کھائے ہیں، پیٹ پر اپنے پتھر باندھے ہیں، آپ کے سر کا بہتا ہوا خون آپ کے جوتوں میں جم گیا ہے، اس شریعت کو شیطان چاہتا ہے اس شریعت پر لوگ عمل نہ کریں، وہ کچھ دوسرے کام کریں. عیسائیوں کو لگا دیا کہ تم عیسیٰ کی برتھ ڈے مناؤ، یہودیوں کو لگا دیا کہ تم موسیٰ کی قبر کو چمکاؤ، اس کے اوپر چادریں چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ. یہ چادریں چڑھانے اور پھول چڑھانے کا طریقہ یہودیوں سے آیا، یہودیوں سے عیسائیوں میں، اور عیسائیوں سے پھر نعوذ باللہ مشرکین. یہ شروعات انہوں نے کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی گلدستے چڑھانا، پھول چڑھانا، یہ آج بھی ان کے یہاں رواج ہے. کیسے شیطان نے موسیٰ کی شریعت سے یہودیوں کو ہٹا دیا، سیدنا عیسیٰ کی شریعت سے عیسائیوں کو ہٹا دیا، اور اب شیطان مردود کی پوری کوشش ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت سے ان مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے، ان کو الگ کر دو. یہ دھما چوکڑی مچاتے رہیں، دھمال مچاتے رہیں، اچھلے کودے، نبی کے نام پر ڈھول پیٹے، تاشے بجائیں، نمازیں چھوڑیں، دنیا بھر کی خرافات کریں، شریعت پر عمل نہ کرنے پائیں. وہ جو ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں اس میں اگر کسی نے کچھ بھی بڑھا دیا تو وہ مردود ہے، لیکن لوگوں نے بڑھا لیا، اپنی طرف سے بڑھا لیا، اپنی طرف سے مسئلے گڑھ لیے، اپنی طرف سے چیزیں بنا لی، اپنی طرف سے نمازیں بنا لی، اپنی طرف سے روزے ایجاد کر لیے، اپنی طرف سے صورتوں کے فائدے ایجاد کر لیے، اپنی طرف نہ معلوم کتنی چیزیں گڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی. بیچارہ مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، ایک عام مسلمان، وہ تو اللہ اور رسول کو ہی چاہتا ہے. وہ کب چاہتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے بونڈر کی چیزوں کی ہم پیروی کریں؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی پیروی کریں. لیکن لوگ گمراہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے سامنے بانسری بجاتے ہیں، ڈھپلی بجاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ سب ٹھیک ہے، قرآن حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن باتیں ان کی مانی جائیں گی. یہ بہت بڑے مولانا تھے، ان کی باتیں مانو. یہ بہت بڑے مولانا تھے، ان کی بات مانو. یہ اس سے بڑے مولانا تھے، انہوں نے 1000 کتابیں لکھی، تم ان کی باتیں مانو. کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ اس امت کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ احسان ہے اللہ کا. کل قیامت کے دن پتا چلے گا. جی ابھی آپ نے دیکھا نہیں، موسیٰ رو پڑے، موسیٰ رو پڑے. یہ مرتبہ ہے ہمارے مقام، یہ مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج یہ امت اپنے نبی کو چھوڑ کر دوسروں کی باتیں مانتی. کیسے گوارا ہو جاتا ہے، طبیعت کو کیسے گوارا ہو جاتا ہے. جیسے زندہ مکھی لوگ نگل لیتے ہیں. چائے کے اندر اگر مکھی مر جائے تو بھی لوگ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. کوئی بڑا کنجوس ہو کر پی بھی جائے تو چلو مری مکھی پی سکتا ہے، لیکن زندہ مکھی کون پی سکتا ہے؟ لیکن یہاں لوگ اللہ کے نبی کی باتیں چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی باتیں چھوڑ کر لوگوں کی باتیں مانتے ہیں. یہ مولانا اتنے بڑے مولانا، وہ اتنے بڑے مولانا، یہ بڑے صاحب، وہ ان کے بڑے صاحب. دنیا کا کوئی بھی ولی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن رسول کا جو فیصلہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول کا فیصلہ رسالت کا فیصلہ ہے. رسول آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک نے صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی، وہ عبد ہیں، وہ بندے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ان کو الہ کا درجہ مت دو، ان کو وہ درجہ مت دو کہ جو الہ کا درجہ ہے. ان کو پکارا جانا، ان کے لیے ایسے ایسے نعتیں کہنا. نعتیں کہنا بڑی اچھی بات ہے. صحابہ کرام نے کہیں، حسان ابن ثابت کی، کعب ابن زہیر کی، عبداللہ ابن رواحہ کی نعتیں. آپ نعتیں کہیے بالکل، لیکن وہ نعتیں کیا جو شرک میں داخل ہو جائیں؟
نبی کا مقام اللہ کے برابر قرار دینا، یہ کہہ دینا یہ پوری کائنات سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، کون سی بات ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کہنا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے جسم سے، یعنی اللہ کا جو نور ہے اپنے نور سے میرے نور کو الگ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں کریں۔ یہ کہنا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا تو اس کو بالکل اپنے پاس بلا لیا، اور یہ غلطی کہاں سے کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی اسی آیت سے کرتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی کوئی بات نہیں کریں گے، ہم صرف ترجمہ پیش کرتے ہیں بس۔ وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، یہ ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ایک بہت طاقتور فرشتے نے وہ ان کو سکھایا ہے، وہ ان کو بتایا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لا کر ان کو بتاتے ہیں کہ تم یہ بات کرو۔ ذو مرۃ، وہ بہت طاقتور ہے، فاستوى، وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا، وہو بالافق الاعلی، وہ فرشتہ آسمان کے اوپر تھا، اللہ کے نبی زمین پر بیٹھے ہیں، فرشتہ وہاں آسمان پر افق کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ فرشتہ وہاں سے چلا اترتا ہوا آ رہا ہے، وہو بالافق الاعلی، وہ فرشتہ افق اعلی پر ہے، ثم دنا، وہ قریب ہوتا جا رہا ہے، فتدلى، اور نیچے اترتا جا رہا ہے، فکان قاب قوسین او ادنی، اور بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، ایک کمان، یہ دو کمانوں کے بیچ کا فرق رہ گیا، یعنی جیسے ایک کمان ہوتی تھی، اتنی بڑی کمان ہوتی ہے، ویسے ہی وہ فرشتہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا ہے جو اس نے دیکھا ہے، یعنی یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے جو آدمی کو اچانک دکھائی، نہیں، ان آنکھوں سے جو دیکھا ہے جبریل کو تو واقعتاً جبریل کو دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات میں جو اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس جبریل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دیکھا تھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس میں، عندہا جنت الماوا، جہاں پر جنت ماوا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب بیری کو ڈھانپے ہوئے تھے وہ چیز جو ڈھانپے ہوئے تھی، نہ نگاہوں نے دھوکہ کھایا ہے نہ دل نے دھوکہ کھایا ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنت، دوزخ، برزخ کا معاملہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب نبی جو تم کو بتا رہا ہے وہ بالکل آنکھوں دیکھی بتا رہا ہے، لہذا اس نبی کی بات کو مانو، نبی کی بات کو تسلیم کرو۔ ہماری، آپ کی، تمہاری سب کی نجات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، ان کی نجات میں ہے۔ ان کے قول کے سامنے، ان کی بات کے سامنے کسی کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں، انسان، جنات، سب کی باتیں ایک طرف، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف۔ میرے عزیزوں، میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔